الحمد لله الذي لم يزل عالما عليما قادرا قديرا حيا قيوما سميعا بصيرا والصلاة والسلام على سيدنا وسندنا وحبيبنا وطبيبنا وهادينا ومرشدنا ومكينا ومدنينا وعربينا وقريشينا سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين الحمدللہ پیدا اللہ رب العزت کی دربار میں پیش کرنے کے بعد درود بر ذات سید الوجود آقا نامدار محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دربار میں پیش کرنے کے بعد اللہ رب العزت کی پاک کلام میں سے جو آیات مبارکہ تلاوت کی ہے اس آیات میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ جب تم دن گنتی کے پورے کر لو وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ اللہ رب العزت کی بڑھائی بیان کرو اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کرو اس مالک کا ذکر و اذکار کرو اس رب کائنات کو یاد کرو یہ ماہ رمضان کا آخری جمعہ جس کو جمعۃ الوداع کہا جاتا ہے اللہ رب العزت نے ہمیں اس مہینے کے اندر 5 جمعے عطا فرمائے جمعے کے دن کی بہت بڑی فضیلت میرے آقا نے بیان پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعے والے دن مجھ پر تم درود زیادہ پڑھا کرو کیونکہ تمہارا درود پڑھا ہوا یہ فرشتے میرے پاس لے کے آتے ہیں اور اللہ رب العزت کئی ہزار آدمی جمعے والے دن رب کائنات کو جہنم
پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح لوگوں کی عید کا دن ہوتا ہے مسلمانوں کے لیے بھی جمعے والا دن جو ہے یہ عید کا دن ہے۔ اور میرے آقا نے فرمایا کہ اگر کوئی آدمی جمعے والے دن مر جاتا ہے اور اگلا دن نہ آنے دے جمعے والے دن اس کو دفن کر کے آئے تو فرمایا کہ اس بندے سے حساب و کتاب نہیں لیا جاتا۔ اگر رب کائنات اس کو لے بھی صحیح تو بڑی آسانی سے بڑے پیار و محبت سے حضرت سے آ جاتے ہیں۔ یعنی جمعے والے دن کی ایک ایک گھڑی اور ایک ایک ساتھ جو ہے اللہ رب العزت کی دربار میں برگزیدہ ہے۔ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعے والے دن تم غسل کیا کرو اور نئے کپڑے ہو تو نئے کپڑے پہن کر نماز جمعہ پڑھنے کے لیے آئے کرو، اگر نئے نہیں ہیں تو پرانے دھو کر ان کو پا کر نماز جمعہ پڑھنے کے لیے آؤ۔ فرمایا کہ نماز جمعے والے دن جو آدمی غسل کرتا ہے اللہ رب العزت اس کو پڑھتا ہے۔ اور میرے آقا نے فرمایا کہ جو آدمی جمعرات کی رات اپنی بیوی کے پاس جاتا ہے صبح کے وقت وہ دونوں اٹھتے ہیں، اٹھ کر غسل کرتے ہیں، مرد یا عورت اس کے جسم کے پانی سے جتنے قطرے گرتے ہیں اللہ رب العزت ہر قطرے کے بدلے ایک فرشتہ پیدا کرتا ہے جو ان دونوں کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ مولا کہ ان لوگوں نے تیرے حبیب کی سنت اپنائی ہے اس کو معاف کر۔ اور میرے آقا نے فرمایا جمعرات کی رات تم جب اپنی بیوی کے پاس جایا کروگے جو حمل ہوگا وہ بچہ پیدا ہوگا بڑا تگڑا اور عقل مند۔ جب سے ہم نے جمعرات کو جانا چھوڑ دیا ہے تو ہمارے بچے بھی ایسے پیدا ہوتے ہیں۔ پہلے لوگ یعنی بڑے لوگ جمعرات کو جایا کرتے تھے تو اس وقت جو بچے پیدا ہوتے تھے بڑے دانا اور صبر والے ہوتے تھے، اب وہ چیز نہیں رہی کیونکہ ہم نے شریعت کو چھوڑ دیا ہے، اس سے دور چلے گئے تو وہ سب چیزیں ہم سے ختم ہو گئی۔ تو پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غسل کر کے اور آپ نے آنکھوں کے اندر سرما ڈال کے سر پہ تیل لگا کر نماز جمعہ پڑھنے کے لیے آئے کرو تاکہ اللہ کے فرشتے تمہیں دیکھ کر خوش ہو۔ اور رب کائنات فرماتے ہیں فرشتوں کو فرشتے دیکھو کہ جس امت پر جس مخلوق پر تم نے اعتراض کیا تھا آج میں اللہ کی عبادت کرنے کے لیے آ رہے ہیں میرے سامنے سارے جھکا کے کھڑے ہیں، بتاؤ میں کیا کروں؟ فرشتے کہتے ہیں وہ پھر اللہ ما تقدم من ذنبہ، اللہ رب العزت ان کی بخشش فرماتے ہیں۔ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب جمعے کی اذان ہوتی ہے جبرائیل علیہ السلام تمام فرشتوں کو لے کر بیت المعمور میں اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام جمعے کی اذان دیتے ہیں، اس کے بعد حضرت میکائیل علیہ السلام مصلی پہ کھڑے ہو کر نماز جمعہ پڑھاتے ہیں۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام جمعے کا خطبہ دیتے ہیں اور حضرت فرشتہ جو ہے یعنی یہاں کھڑے ہو کر تکبیر یعنی کرتا ہے۔ جب یہ نماز جمعہ ہو جاتی ہے تو وہ اعلان ہو جائے فرشتے تم بھی سارے کے سارے گواہ ہو جاؤ جب میرے آقا کی امت میں سے جن لوگوں نے جمعے کی اذان دی ہے، جن لوگوں نے میرے آقا کی امت میں سے جمعے کی اذان دیا ہے، میں نے اپنی اذان کا ثواب میں اپنے حبیب کی امت کے مؤذنوں کو ثواب عطا کیا۔ اس طرح حضرت میکائیل علیہ السلام پھر کھڑے ہو کر اعلان کرتے ہیں کہ میں نے جمعے کا خطبہ دیا ہے تو آپ نے خطبے کا ثواب یعنی میرے آقا کی امت میں سے جن لوگوں نے جمعے کا خطبہ دیا ہے میں اپنے خطبے کا ثواب ان کو عطا کرتا ہوں۔ اور اس کے بعد دوسرا فرشتہ
کی میں اپنی امامت کا ثواب اس کو عطا کرتا ہوں۔ اسی طرح مکبر بھی ادھر کھڑے ہو کر کہتا ہے کہ اللہ رب العزت جنہوں میں نے تکبیر کہی ہے، جو نماز جمعہ کے اندر مکبر جتنے تکبیر پڑھی ہے، میں آقا کی امت کو اپنی تکبیر کا ثواب عطا کرتا ہوں۔ اسی طرح پھر سارے فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہ ہم نے جو نماز جمعہ پڑھی ہے اس کا ثواب میں آقا کی امت کے جن لوگوں نے نماز جمعہ پڑھی ہے میں ہم کو یہ ثواب عطا کرتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت جوش میں آ جاتی ہے۔ رب کائنات فرماتے ہیں یہ فرشتے جنہوں نے آذان دی، نماز پڑھی، خطبہ دیا، تکبیر کہی، نماز جمعہ پڑھی تو میرے آقا کی امت کو یہ ثواب دے رہے ہیں۔ میں تو غفور رحیم ہوں، آپ کسی سے زیادہ مہربان ہوں، میں مجھ سے کوئی زیادہ مہربان کوئی نہیں۔ ماں بھی اپنے بیٹے پر اتنے مہربان نہیں ہوتے۔ تو رب کائنات فرماتے ہیں شہدو یا ملائکتے کہ فرشتے تم گواہ ہو جاؤ، جو آدمی نماز جمعہ پڑھنے کے لیے آئے میں اللہ رب العزت نے ان کی مغفرت کر دی۔ رب کائنات فرماتے ہیں جو نماز جمعہ پڑھنے کے لیے آئے میں اللہ رب العزت ان کی مغفرت کر دی۔ نماز جمعہ رکھا بھی اس لیے ہے کہ نماز جمعہ میں جب آ کر نماز پڑھتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی بخشش فرماتے ہیں۔ تو پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مسلمان ہو کر کوئی مجبوری کسی وجہ سے جمعہ چھوڑ دیا، نماز جمعہ نہیں پڑھی تو فرمایا کوئی نہیں، دوسرا نماز جمعہ بھی چھوڑ دیا تو فرمایا کچھ نہیں، جب اس نے جان بوجھ کر تیسرا جمعہ چھوڑ دیا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل پہ مہر لگا دیتا ہے، کبھی نماز جمعہ پڑھنے کے لیے بھی نہیں جاتے کیونکہ اس نے غفلت کی ہے۔ کہتا ہے کہ میں اپنا گھر چھوڑ یہ سمجھے جو کل نماز جمعہ پڑھنے کے لیے جاؤں اس کو نماز جمعہ پڑھنے کی توفیق نہیں ملتی۔ میرے آقا نے فرمایا کہ جمعے کے ٹائم کے اندر رب کائنات نے ایک گھڑی ایسی بنائی کہ جب وہ آدمی یا جماعت بیٹھ کر دعا کرتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دعا قبول کر لیتے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا کہ اس گھڑی میں بیٹھ کر جو دعا مانگیں گے اللہ رب العزت ان کی دعا قبول کر لیتا ہے۔ اس لیے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ کہ اے ایمان والو کہ جب آذان جمعے کی ہو جائے تو کیا کرو کہ خریدو فروخت چھوڑ دو، سارا کام چھوڑ کر نماز جمعہ پڑھنے کے لیے چلے جاؤ۔ فرمایا کہ جس وقت نماز جمعہ پڑھ لو فانتشروا وابتغوا، فرمایا کہ پھر زمین کے اندر پھیل جاؤ، اپنا رزق تلاش کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں رزق عطا فرمائے گا۔ فرمایا نماز جمعہ پڑھ کر رزق کی تلاش میں لگ جاؤ، مالک وہ تمہیں رزق عطا فرمائے گا۔ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح انسان کو موت تلاش کرتی ہے اللہ رب العزت نے جو اس کا رزق لکھا ہے رزق بھی اسی طرح اس کو تلاش کرتا ہے۔ فرمایا کہ ان الرزق اللہ تبارک و تعالیٰ تیرے لیے رزق لکھ دیا ہے، تو فرمایا اسی طرح اس کو رزق تو کھا کر پھر مرے گا۔ تو ہم کہتے ہیں رزق کو لکھ دیا ملتا ہمیں کیوں نہیں؟ میرے آقا نے فرمایا کہ ان ذنب لہ کہ جب وہ آدمی گناہ کرتا ہے تو پھر اس کا رزق روک دے، یعنی گناہ کرتا ہے مالک کی نافرمانی کرتا ہے تو رب کائنات اس کا رزق روک لیتے ہیں۔ کہ اگر وہ گناہ نہ کرتا تقوی اختیار کرتا تو فرشتے رزق نہ روکتے، جو مالک نے لکھا ہے اس کو بھی جاتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ یہ جمعۃ الوداع آخری جمعہ ہر جمعے کی اللہ رب العزت نے فضیلت بیان فرمائی۔ تو میرے آقا فرماتے ہیں کہ جب جمعے
کو چھوڑ کر نماز جمعہ پڑھو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگو تمہیں وہ عطا کر دے گا۔ فرمایا کہ جمعے والے دن سب چیز اللہ رب العزت تقسیم کرتے ہیں، اور فرمایا کہ جمعے والے دن قیامت بھی جمعے والے دن ہوگی، اور فرمایا کہ 10 محرم بھی جمعے والے دن ہوگا۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے ہر چیز جمعے والے دن بنائے، جنت میں اللہ رب العزت نے جمعے والے دن بنائے، جہنم میں اللہ رب العزت نے جمعے والے دن بنائے، حتیٰ کہ اتنا تھوڑا ہے کہ اللہ رب العزت نے پوری کائنات بھی جمعے والے دن بنائے، اس لیے کہ یہ جمعے والا دن برکت والا ہے اور عزت و عظمت والا ہے، اللہ کی رحمت خاص نازل ہوتی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ہمیں جمعہ زندگی میں عطا کیا، وہ لوگ یعنی بے پرواہ ہو کے بیٹھے رہتے ہیں، نماز جمعہ پڑھنے کے لیے نہیں آتے، جب نہیں آتے تو مالک ان کے دل پہ مہر لگا دیتا ہے اور وہ نماز جمعہ پڑھنے کی توفیق بھی نہیں دیتے۔ تو اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، کہ جب تم دن گنتی کے پورے کر لو تو پھر کیا کرو، وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، اللہ رب العزت کی بڑائی کرو۔ یعنی رمضان شریف کے دن گنتی کے اللہ رب العزت نے ہمارے پاس بھیجے ہیں، جب یہ تمہارے پورے ہو جائیں تو پھر کیا کرو، اکٹھے مل کے اس مالک کی حمد و ثنا کرو، یعنی عید کی نماز پڑھو، وہاں بیٹھ کر اس مالک کا ذکر و اذکار کرو اور اپنے گناہوں کی معافی مانگو۔ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مزدور اپنی مزدوری کرتا ہے تو شام کو مالک کو کہتا ہے کہ سارا دن میں تیری مزدوری کرتا رہا، تیری مزدوری دے لے کر میں گھر میں جاؤں۔ جو مسلمان ہوتا ہے اس کے دل کے اندر اللہ رب العزت کا خوف ہے، تو جس طرح میرے آقا نے فرمایا کہ مزدور کا پسینہ ختم نہ ہو اس سے پہلے اس کو مزدوری دینی چاہیے، جب وہ اسی طرح مزدوری اس کو ادا کر دیتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے اوپر رحمت بھیجتا ہے کہ اس کی مزدوری پورے ادا کر دی۔ یہاں جو ایسے لوگ ہیں مزدوری بھی کھاتا پرواہ بھی نہیں کرتے، خیال بھی نہیں کرتے کہ ہم نے مرنا ہے سنبھالے کو جواب دے، تو رب کائنات نے فرمایا کہ تم نے دن گنتی کے پورے رکھے ہیں، عید کی رات میں اللہ رب العزت نے تمہارے لیے انعام کی نازل فرمائے، جس طرح مزدور کو مزدوری ملتی ہے، میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات میں آؤ تمہیں مزدوری عطا کروں، پر ہم اس رات کو مسجد کو چھوڑ کر گھر میں چلے جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ رمضان ختم ہو گیا اب گھر میں جائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم نے اپنی مزدوری تو لی بھی نہیں، اسی طرح چلا گیا ہے، آج کی رات آپ میرے پاس کھڑا ہو جا تو میں تمہیں اپنی مزدوری عطا کروں، آپ کی رحمت تیرے اوپر نازل کروں۔ میرے آقا نے فرمایا جو آدمی 5 راتوں میں جاگتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت والے دن سے بڑی آسانی سے اسے حساب و کتاب لیا جائے گا۔ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک رات لیلۃ القدر کی رات ہے، ایک رات یعنی شعبان کی 15 کی رات ہے، اسی طرح فرمایا کہ 9ویں اور 10ویں ذو الحجہ کی رات ہے، ایک رات محرم کی 10ویں رات ہے، ان 5 راتوں میں جا کر عبادت کرے گا، فرمایا قیامت والے دن اس بندے سے حساب و کتاب بڑی آسانی سے لیا جائے گا۔ جب یہ راتیں آتی ہے اللہ کی انعام والی ہم رعایت و آرام سے گھر میں سو جاتے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا کہ جب ماہ رمضان ختم ہو جائے، عید والی رات جس کو کہا جاتا ہے، جس کو چاند رات ہم کہتے ہیں، اس رات میں مالک انعام عطا کرتا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا انعام اللہ سے لے کر بعد میں ہے، جب یہ رات آج رات جو ہے ماہ مغرب کے وقت ماہ رمضان ختم ہو جائے گا، یہی رات اللہ رب العزت ہمیں انعام عطا فرماتا ہے۔ اس رات میں ہم عشاء کی میں کچھ لوگ تو نماز عشاء کی پڑھتے بھی نہیں، کچھ ایسے ہیں نماز پڑھ کے گھر چلے جاتے، جا کے آرام سے سو جاتے۔ انہیں رب کائنات نے فرمایا کہ مجھ سے آ کر انعام تو لے، اپنی مزدوری تو لو، میری مرضی کے مطابق تو نے مہینہ گزارا ہے، کھایا پیا نہیں، آج
اللہ تمہیں خود بلا کے کہہ رہا ہوں آ کر مجھ سے دینا. تو فرمایا کہ جب صبح کا دن ہو جائے والے تو تمہیں لوے جاتا والے تو کبیر اللہ کی بڑائی بیان کرتے ہوئے اپنے گھر سے نماز پڑھنے کے لیے آؤ. میرے آقا نے فرمایا کہ جب عید الفطر آ جائے تو سنت طریقہ ہے کہ میٹھی چیز کھا کر عید کی نماز پڑھنے کے لیے جاؤ. جب قربانی والی عید آ جائے تو آپ نے فرمایا کوئی چیز کھا کے کوئی چیز نہ کھا کے عید کی نماز پڑھنے کے لیے آؤ. یہ میرے آقا کی سنت ہے. جو عید الفطر یعنی ماہ رمضان والی عید اس میں میٹھی چیز کھا کر عید کی نماز پڑھنے کے لیے آئے میرے آقا اسی طرح کیا کرتے تھے. آپ یعنی کیا چیز کھاتے تھے؟ آپ کھجورے کھاتے تھے. سات کھجورے یا ایک کھاتے یا تین کھاتے یا پانچ کھاتے یا سات کھاتے یا 9 کھاتے یا 11 کھاتے. یعنی یہ کھجورے کھا کر آپ نماز پڑھنے کے لیے آتے تھے. تو آپ نے فرمایا کھجورے نہیں تو اور کوئی میٹھی چیز خود بھی کھائیں اور اپنے ہمسائے کو بھی کھلائیں. یہ نہ ہو کہ تو کھا رہا ہے تیرا ہمسائے بھوکا بیٹھا ہے پتہ اس کے پاس کچھ ہے یا نہیں ہے. تو یہ سنت سمجھ کر کہ میرے آقا کی سنت ہے اس سنت کو ہر کوئی اپنائے گا. کچھ بڑی آسان ہے نا کھانے پینے کی ہے چلو کوئی بھی تو چلو یہ بھی سمجھ کے ادا کر لو. شاید ہمارے کو یہ ادا پسند آ جائے ہمارے لیے بس شکریہ. میرے آقا نے فرمایا کہ نئے کپڑے پہنو عید سے پہلے غسل کرو اور عطر لگاؤ سر پہ تیل لگاؤ آنکھوں میں سرما ڈالو. ڈالنے کے بعد جب آپ گھر سے نکلو تو اس وقت یہ تکبیریں پڑھتے ہوئے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد. جب یعنی تکبیر پڑھتے اتنی پڑھو کہ دیواریں بھی سنیں اور درخت بھی سنیں. قیامت والے دن یہ گواہی دیں گے رب کائنات عید کی نماز پڑھنے کے لیے یہ آدمی کو گیا تھا تو یہ تکبیریں پڑھتے ہوئے گیا تھا. جب تم عید کی نماز پڑھو پڑھنے کے بعد فرمایا وہی راستہ اختیار نہ کرو دوسری طرف سے چلے جاؤ تاکہ دوسرا راستہ بھی گواہی دے کہ رب کائنات یہ آدمی نماز پڑھ کے دوسری طرف وہی تکبیریں پڑھتا ہوا اپنے گھر میں چلا گیا. اگر ایک گلی ہے دوسرا راستہ نہیں ہے مجبوری ہے وہ ایسا کرے کہ پہلی طرف سے آئے اور سیدھی طرف سے آئے جب واپس جائے دوسری طرف سے تاکہ وہ پتہ بھی گواہی دے اور یہ بھی گواہی. اتنی زور سے پڑھو میرے آقا نے فرمایا کہ دیواریں اور درخت سنے کہ یہ آدمی تکبیریں پڑھتے ہوئے جا رہا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں شرم آتی ہے جی لوگ کیا کہیں گے گانے سنتے ہوئے شرم نہیں آتی. یعنی موبائل ہاتھ میں لے کر بڑی زور سے آواز سے گانے سنتے کئی لوگ یعنی داڑیاں جن کی سفید ہوگی چل بھی نہیں سکتے ایسے گندے گانے سنتے ہیں. یقین کرو سنتے ہوئے ہمیں شرم آتی ہے. وہ سنتے ہوئے شرم نہیں آتی اللہ کا ذکر کرتے ہوئے ہمیں شرم آتی ہے کہ ہم زور سے پڑھتے جائیں لوگ کیا کہیں گے یہ پاگل. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تم اتنا ذکر کرو میں اللہ رب العزت کا اتنا ذکر کرو کہ لوگ یہ کہیں کہ یہ آدمی دیوانہ ہو گیا ہے یہ آدمی پاگل ہو گیا ہے ہر وقت یہ اللہ اللہ کرتا رہتا ہے اللہ کے بغیر اور کوئی بات نہیں کرتے. میرے آقا نے فرمایا کہ ایک صحابی فوت ہو گیا اللہ رب العزت نے اس کو جنت میں بھیج دیا. میرے آقا نے فرمایا کہ اس لیے کہ جب یہ 4 پائی پہ یا بستر پہ سوتا تھا تو کروٹ ہلاتا تھا تو کہتا تھا سبحان اللہ. جب دوسری طرف کروٹ ہلاتا تو کہتا الحمدللہ. جب سیدھا سوتا تو وقت کہتا اللہ اکبر. کہ جب یہ کروٹ بدلتے اللہ کا نام لیتا تھا اللہ رب العزت اس کی وجہ سے اس کو معاف کر دیا ہے. یعنی وہ لوگ رکھتے تھے تو ان کو یعنی بخشش کی ٹکٹ بھی مل جاتی ہے. ہم تو یعنی شرم محسوس کرتے ہیں تو اس لیے ہمیں کچھ نہیں ملتا. اللہ کے ذکر سے اللہ کے نام سے تم شرم کرو بھی نہ اور باقی یہ کہو کہ ہم یہ ذکر کریں گے ہمارا ہم کا دوسرے لوگ بھی ذکر کریں گے ہمیں شاید اس کا ثواب مل جائے. یہ
اس لیے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم اپنے گھر سے میٹھی چیز کھا کر عید کی نماز پڑھنے کے لیے آؤ تو اس مالک کا ذکر اتنا زور سے کرتے ہو کہ دل دیوار بھی سنے اور درخت اور پرندے بھی سنے اور گواہی دے کے یہ لوگ جانے جب آئے آ کر بیٹھ کر خاموش ہو کر یعنی خطبہ سننے کے بعد جو عید کی نماز ہے وہ پڑھ کے واپس چلے جائے وہاں بیٹھے رہے درود پاک پڑھتے رہے درود پاک پڑھتے رہے کوئی نہ کوئی ذکر و اذکار کرتے رہے نماز کے بعد آپ بھی دعا اپنے لیے بھی کریں اور دوسروں کے لیے بھی کریں اور پیارے محبوب کی ساری امت کے لیے دعا کریں کہ رب کائنات کے سبھی کی وجہ اور عید کی نماز پڑھنے سے پہلے اپنا شکرانہ ادا کر دیا بیٹے لیے ہے کہ رمضان شریف میں کر لو کہ رمضان شریف کے اندر اللہ رب العزت نے زیادہ ثواب عطا فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے ادا شکرانہ نہیں کیا عید کی نماز پڑھنے سے پہلے یعنی شکرانہ ادا کر کے آئے اگر اس کے پاس پیسے نہیں آئے عید کی نماز پڑھ کے گیا تو پیسے آگے تو بعد میں بھی ادا کر لے ہمیں کوئی حق نہیں اگر عید کی نماز پڑھنے کے بعد پھر بھی نہیں ملے 8 دن گزر گئے 8ویں دن پھر یعنی پیسے آگے تو پھر بھی وہ فطرانہ ادا کرے اور اسی طرح یعنی جب بھی اس کے پاس پیسے آ جائے تو فطرانہ اس نے لازمی ادا کرنا ہے اگر عید والی رات بچہ پیدا ہو گیا ہے تو اس کا بھی فطرانہ ادا کرنا ہے کہ اگر مہمان کوئی آپ کے گھر میں آیا ہوا ہے تو آپ نے اس کا فطرانہ بھی ادا کرنا ہے تو یہ میرے آقا نے ہمیں حکم فرمایا اس چیز کا اس کے اوپر عمل کریں تاکہ ہمارے لیے ذریعہ نجات ہو جائے آپ عید والے دن سنت طریقہ اپنائیں اور کھانے پینے کا اور چلنے کا آنے کا جس طرح میرے آقا نے فرمایا اسی طرح آپ اس کے عمل کریں تاکہ ہمارے لیے ذریعہ نجات بن جائے اللہ رب العزت عید والے دن جو ہمیں انعام عطا فرمائے ہم ان سے محروم نہ رہ جائیں اور بعض لوگوں نے پہلے انتظام کر رکھا ہوگا شراب بھی لے رکھی ہوگی گانے سننے کے لیے کارڈ بھی بھرا رکھے ہوگی عید جب آئے گی شرابیں بھی پیئیں گے اور گانے بھی سنیں گے اور مست بھی کریں یہ انعام تو نہیں یہ اللہ کی لعنت آئے گی میرے آقا نے فرمایا جو گانے سنتا ہے تو فرمایا وہ گنہگار فاسق و فاجر ہے اور میرے آقا نے فرمایا جو آدمی گانے سن کر اس سے لذت حاصل کرتا ہے فرمایا انتم نزلو کفر فرمایا جس طرح لوگ کنجری انداز سے ہیں لوگ آتے اس کے منہ میں خان اور بڑا چودھری کے ساتھ منہ پہ رکھتے ہیں کنجری آتی ہے 10 روپے 100 روپے لے جاتی ہے وہ لذت حاصل کرتا ہے تو میرے آقا نے فرمایا کفر یہ کفر ہے گانے سننا کیا ہے یعنی گناہ ہے وہاں بھی فاسق و فاجر ہے جو گانے کو اوپر لذت حاصل کرتا ہے تو فرمایا کہ یہ کفر ہے ہم مسلمان جو ہے بغیر گانے کے تو ہماری روٹی بھی ہضم نہیں ہوتی جب تک ہم گانا نہیں سنیں گے اس وقت ہماری روٹی ہضم ہے یعنی گندے فاسد چیزوں سے بچو یہ ہمارے لیے عذاب کا ذریعہ بن رہا ہے دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی ایک حدیث پاک کے اندر میں نے پڑھا ہے ایک ناچنے والی مر گئی تو اس کو یعنی بچھو گیا بچھو یہ ہے اس طرح کاٹ کر اس طرح واپس آ جاتے تو ڈاکٹر نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کہ ہم نے ایک کمر کھولی اور دیکھا کہ اس طرح بچھو جو ہے کاٹتے ہیں کاٹ کر پیچھے ہو جاتے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ یہ پتہ کرو کہ وہ عورت گانے والی تو نہیں ہے بعد میں پتہ کروایا کہ واقعی یہ عورت گانے والی ہے تو میرے آقا نے فرمایا ہر آدمی گانے والا یا عورت گانے والی جب مرے گی تو قبر کے اندر اس کو بچھو کھائے گا جو گانے والے کو یعنی بچھو کھائے کیا سننے والے کو معاف کر دیں گے ہو سکتا ہے کہ سننے والے کو بھی یہی عذاب ہو میرے آقا نے فرمایا دیا فاسق فاجر تو ہے لذت حاصل کرنے والا وہ کفر ہے یعنی کافر ہے کیا وہ کافر آدمی کو قبر کے عذاب سے نجات مل جائے ہم دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت ہمیں اس لعنت سے بچائے اور ہمیں قرآن اور اللہ کا ذکر کرنے کی رب کائنات ہمیں توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ